السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ درود پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ دل الفت سرکار سجانے کے لیے ہے، دل الفت سرکار سجانے کے لیے ہے، جاں آپ کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے۔ دل کہنے لگا کرتے ہی گنبد کا نظارہ، دل کہنے لگا کرتے ہی گنبد کا نظارہ، یہ نقش تو آنکھوں میں سجانے کے لیے ہے، یہ نقش تو آنکھوں میں سجانے کے لیے ہے۔ پیغام سناتی ہے یہی آیا تطہیر، پیغام سناتی ہے یہی آیا تطہیر، عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے، عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے۔ آتی ہے جو آنکھوں میں نمی مدح سے پہلے، آتی ہے جو آنکھوں میں نمی مدح سے پہلے، یہ نعت کے آداب سکھانے کے لیے ہے، یہ نعت کے آداب سکھانے کے لیے ہے۔ سرور جو بلاوا نہیں آیا کہیں دل سے، سرور جو بلاوا نہیں آیا کہیں دل سے، یہ تیری طلب اور بڑھانے کے لیے ہے، یہ تیری طلب اور بڑھانے کے لیے ہے، جاں آپ کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑا ہوں در پہ تیرے مثل کاہ یا زہرا، پڑا ہوں در پہ تیرے مثل کاہ یا زہرا، ملے فقیر کو خیرات جاہ یا زہرا،
ملے فقیر کو خیرات جاہ یا زہرا، ہے مرتضیٰ تیرے شوہر تو مصطفیٰ بابا، ہے مرتضیٰ تیرے شوہر تو مصطفیٰ بابا، زہے یہ اوج و شرف عز و جاہ یا زہرا، زہے یہ اوج و شرف عز و جاہ یا زہرا، ملے جو اس کی اجازت مجھے شریعت سے، ملے جو اس کی اجازت مجھے شریعت سے، تو تیرا در ہو میری سجدہ گاہ یا زہرا، تو تیرا در ہو میری سجدہ گاہ یا زہرا، خدا کو میں نے صدا لا شریک مانا ہے، خدا کو میں نے صدا لا شریک مانا ہے، خدا کے سامنے رہنا گواہ یا زہرا، خدا کے سامنے رہنا گواہ یا زہرا، ہے جن کے نور سے امت کے روز و شب روشن، ہے جن کے نور سے امت کے روز و شب روشن، حسن حسین تیرے مہر و ماہ یا زہرا، حسن حسین تیرے مہر و ماہ یا زہرا، تیرے حسین کا کردار دیکھ کر اب تک، تیرے حسین کا کردار دیکھ کر اب تک، پکارتے ہیں ملک واہ واہ یا زہرا، پکارتے ہیں ملک واہ واہ یا زہرا، پکارتے ہیں ملک واہ واہ یا زہرا، ہے تیری آل سے پیران پیر محی الدین، ہے تیری آل سے پیران پیر محی الدین، جو اولیاء کے ہوئے سربراہ یا زہرا، جو اولیاء کے ہوئے سربراہ یا زہرا، بھروں تو کیسے بھروں دم تیری غلامی کا، بھروں تو کیسے بھروں دم تیری غلامی کا، بہت بڑی ہے تیری بارگاہ یا زہرا، بہت بڑی ہے تیری بارگاہ یا زہرا، کہاں تو ایک نجیبہ عفیفہ پاک نظر، کہاں تو ایک نجیبہ عفیفہ پاک نظر، کہاں میں ایک اسیر گناہ یا زہرا، کہاں میں ایک اسیر گناہ یا زہرا، تو بادشاہ دو عالم کی ایک شہزادی، تو بادشاہ دو عالم کی ایک شہزادی، میں ایک غریب تیری گرد راہ یا زہرا، میں ایک غریب تیری گرد راہ یا زہرا، بھری ہیں در سے ہزاروں نے جھولیاں اپنی، بھری ہیں در سے ہزاروں نے جھولیاں اپنی، میری طرف بھی کرم کی نگاہ یا زہرا، میری طرف بھی کرم کی نگاہ یا زہرا، نہ پھر آج مجھے اپنے در سے تو خالی، نہ پھر آج مجھے اپنے در سے تو خالی، کہ تیرے بابا ہیں شاہوں کے شاہ یا زہرا، کہ تیرے بابا ہیں شاہوں کے شاہ یا زہرا، جیوں تو لے کے جیوں تیری دولت نسبت، جیوں تو لے کے جیوں تیری دولت نسبت، مروں تو لے کے مروں تیری چاہ یا زہرا، مروں تو لے کے مروں تیری چاہ یا زہرا، نہ پھر آج مجھے اپنے در سے تو خالی، کہ تیرے بابا ہیں شاہوں کے شاہ یا زہرا، بروز حشر نہ پرسا ہو جب کوئی اس کا، بروز حشر نہ پرسا ہو جب کوئی اس کا، ملے نصیر کو تیری پناہ یا زہرا، ملے نصیر کو تیری پناہ یا زہرا، کیوں کرنا ہو معیار سخا فاطمہ زہرا، کیوں کرنا ہو معیار سخا فاطمہ زہرا، ہے دختر محبوب خدا فاطمہ زہرا، ہے دختر محبوب خدا فاطمہ زہرا، ہے نور محمد بخدا فاطمہ زہرا، ہے نور محمد بخدا فاطمہ زہرا، محشر میں ہے رحمت کی گھٹا فاطمہ زہرا، محشر میں ہے رحمت کی گھٹا فاطمہ زہرا، مادر ہے وہ زینب کی حسین اور حسن کی، مادر ہیں وہ زینب کی حسین اور حسن کی، ہے آل محمد کی ردا فاطمہ زہرا، ہے آل محمد کی ردا فاطمہ زہرا، پوچھا جو کسی نے کہ ہے خاتون جنا کون، پوچھا جو کسی نے کہ ہے خاتون جنا کون، آہستہ سے رضوان نے کہا فاطمہ زہرا، آہستہ سے رضوان نے کہا فاطمہ زہرا، ایک ایک نظر حامل صد لطف و کرم ہے وارث فیضان و عطا فاطمہ زہرا، ہے وارث فیضان و عطا فاطمہ زہرا، نام ان کا ہے اکثیر پے رد بلیات، نام ان کا ہے اکثیر پے رد بلیات، ہے درد کی میری بھی دوا فاطمہ زہرا، ہے درد کے میرے بھی دوا فاطمہ زہرا، اوصاف حمیدہ میں وہ ممتاز ہیں سب سے، اوصاف حمیدہ میں وہ ممتاز ہیں سب سے، ہے جملہ خواتین سے جدا فاطمہ زہرا، ہے جملہ خواتین سے جدا فاطمہ زہرا، اب تو ہے نصیر ان سے عقیدت کا یہ عالم، اب تو ہے نصیر ان سے عقیدت کا یہ عالم، ہر حال میں ہے ورد میرا فاطمہ زہرا، ہر حال میں ہے ورد میرا فاطمہ زہرا، ہو نہیں سکتی رقم بنتے شہ بطحہ کی شان، ہو نہیں سکتی رقم بنتے شہ بطحہ کی شان، کیا بیاں ہو خطرے ناچیز سے دریا کی شان،
کیا بیاں ہو خطرے ناچیز سے دریا کی شان، ایک ذرہ کیا احاطہ کر سکے خورشید کا، ایک ذرہ کیا احاطہ کر سکے خورشید کا، ایک ادنا کیا سمجھ سکتا ہے ایک اعلیٰ کی شان، ایک ادنا کیا سمجھ سکتا ہے ایک اعلیٰ کی شان، ہے میرے پیش نظر اس ذات کا ذکر بلند، ہے میرے پیش نظر اس ذات کا ذکر بلند، پست ہو جاتی ہے جس کے سامنے دنیا کی شان، پست ہو جاتی ہے جس کے سامنے دنیا کی شان، بضاعتم منی کہیں جس کو رسول انس و جاں، بضاعتم منی کہیں جس کو رسول انس و جاں، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو اس در یکتا کی شان، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو اس در یکتا کی شان، جس کی آمد پر کھڑے ہوں خود امام الانبیاء، جس کی آمد پر کھڑے ہوں خود امام الانبیاء، دیکھیے چشم نبوت میں ذرا زہرا کی شان، دیکھیے چشم نبوت میں ذرا زہرا کی شان، چال میں حسن خرام احمدی کا پاک پن، چال میں حسن خرام احمدی کا پاک پن، والضحیٰ سے ملتی جھلتی ہے چہرہ زیبا کی شان، والضحیٰ سے ملتی جھلتی چہرہ زیبا کی شان، اہل محشر جس کی آمد پر رکھیں نیچی نظر، اہل محشر جس کی آمد پر رکھیں نیچی نظر، کس قدر اونچی ہے اس شہزادی والا کی شان، کس قدر اونچی ہے اس شہزادی والا کی شان، عائشہ سے پوچھ جا کر رتبہ ام الحسن، عائشہ سے پوچھ جا کر رتبہ ام الحسن، پوچھ صدیق و عمر سے لا فتح اللہ کی شان، پوچھ صدیق و عمر سے لا فتح اللہ کی شان، عائشہ سے پوچھ جا کر رتبہ ام الحسن، عائشہ سے پوچھ جا کر رتبہ ام الحسن، پوچھ صدیق و عمر سے لا فتح اللہ کی شان، پوچھ صدیق و عمر سے لا فتح اللہ کی شان، ہے جہاں میں بے عدیل و بے مثال و بے مثیل، ہے جہاں میں بے عدیل و بے مثال و بے مثیل، ضرب حیدر کی محمد کی سخا زہرا کی شان، ضرب حیدر کی محمد کی سخا زہرا کی شان، ہے جہاں میں بے عدیل و بے مثال و بے مثیل، ضرب حیدر کی محمد کی سخا زہرا کی شان، ضرب حیدر کی محمد کی سخا زہرا کی شان، جب بنی بنت محمد والدہ سبتین کی، جب بنی بنت محمد والدہ سبتین کی، چشم انسا میں دوبالا ہو گئی ممتا کی شان، چشم انسا میں دوبالا ہو گئی ممتا کی شان، مرحبا زہرا تیرا زوج گرامی بو تراب، مرحبا زہرا تیرا زوج گرامی بو تراب، خاک میں جس نے ملا دی قیصر و کسریٰ کی شان، خاک میں جس نے ملا دی قیصر و کسریٰ کی شان، سجدہ حیرت نے اب تک ہے جہاں ساجدین، سجدہ حیرت میں ہے اب تک جہاں ساجدین، دیکھ کر تیرے پسر کے سجدہ اولا کی شان، دیکھ کر تیرے پسر کے سجدہ اولا کی شان، جب سوا نیزے پہ آ جائے گا سورج منکروں، جب سوا نیزے پہ سورج آ جائے گا منکروں، اس گھڑی تم پر کھلے گی چادر زہرا کی شان، اس گھڑی تم پر کھلے گی چادر زہرا کی شان، اس گھڑی تم پر کھلے گی چادر زہرا کی شان، فاطمہ ماں ہے اس، فاطمہ ماں ہے اسی مرد جلی کی اے نصیر، فاطمہ ماں ہے اسی مرد جری کی اے نصیر، لشکر جرار پر حاوی تھی جس تنہا کی شان، لشکر جرار پر حاوی تھی جس تنہا کی شان، کیا بیاں ہو نہیں سکتی رقم بنتے شہ بطحا کی شان، کیا بیاں ہو خطرہ ناچیز سے دریا کی شان۔ سبحان اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا وحبیبنا وشفیعنا وسیدنا ذخرنا وملاذنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی في عظمة رسوله وشرف حبيبه
فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم وسعديك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است. ہماری زندگی بھی فاطمہ زہرا کا صدقہ ہے، ہماری بندگی بھی فاطمہ زہرا کا صدقہ ہے. وہ جس کی کھڑکیاں کھلتی ہیں صحن شاہ جیلا میں، حریم لاؤبالی فاطمہ زہرا کا صدقہ ہے. بہاؤالدین خواجہ پھول ہیں ان کے گلستاں کے، گروہ نقشبندی فاطمہ زہرا کا صدقہ ہے. یہ بوئے نقشبندی فاطمہ زہرا کا صدقہ ہے. انہی تک ہے نسب کا سلسلہ احمد رفاعی کا، رفاعی سلسلہ بھی فاطمہ زہرا کا صدقہ ہے. لگائے 4 چاند اس تاج میں زہرا کے بیٹے نے، یہ چشتی سلسلہ بھی فاطمہ زہرا کا صدقہ ہے. شہاب الدین کی سانسوں میں ہے گیلان کی خوشبو، گروہ سہروردی فاطمہ زہرا کا صدقہ ہے. گھرانہ سیدہ زہرا کا ہے اشعار کا قبلہ، ہماری شاعری بھی فاطمہ زہرا کا صدقہ ہے. دو عالم میں تیری پہچان قائم جس سے ہے عارف، وہ رنگ قادری بھی فاطمہ زہرا کا صدقہ ہے. صلی اللہ علی حبیبہ و نبیہ و رسولہ نبینا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا و سیدنا محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین و صحابتہ الاکرمین اجمعین. معزز محترم ناظرین، سامعین کرام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اس کے حسن توفیق سے، امام الزمان محی الدین شیخ الاسلام پیر پیرا میر میرا خاندان فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے چشم و چراغ قطب بغداد شیخ عبد القادر گیلانی رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنا کی روحانی سرپرستی میں بارگاہ سید الابدال سرکار سیدنا سید شاہ عبد اللطیف قادری لاؤبالی قدس اللہ تعالی سرہ العزیز کی پرنور پرکیف پرتقدس فضاؤں میں سیدۃ النساء العالمین بنت رسول اللہ، سیدۃ النساء خیر النساء، سیدتنا البتول الزہراء فاطمہ بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی سے منسوب یہ مبارک مقدس پاکیزہ بزم منعقد ہوئی ہے. یہ آن لائن 4 ڈیز لیکچر سیریز کا آج اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آغاز ہوا ہے. جیسا کہ اعلان کیا گیا ہے کہ 4 دن تک یہ 4 روزہ سیریز منعقد ہوتی رہے گی 4 دن تک، اور اس میں سے آج پہلا دن ہے جس کے لیے ٹاپک مقرر کی گئی ہے احوال مبارکہ. اور آج سیدۃ النساء العالمین مخدومہ کونین شہزادی کونین سیدتنا زہرا بطول علیہ السلام کے احوال مبارکہ کی چند جھلکیاں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے. سیدۃ النساء العالمین سلام اللہ علیہا کی عظمت یہ ہے، آپ کی شان یہ ہے، اور آپ کے مرتبے کی یکتائی اور انفرادیت یہ ہے کہ اللہ کی پوری مخلوق میں، آدم کی پوری اولاد میں اور تمام عورتوں میں اللہ رب العزت نے آپ کو سب سے بڑا مرتبہ عطا فرمایا. آپ سیدۃ النساء العالمین بن کر دنیا میں جلوہ فرما ہوئی. آپ کے والد اگر سید العالمین ہیں اور آپ کے زوج گرامی اگر سید العرب ہیں، آپ کے دونوں معزز شہزادے اگر سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں، تو آپ سیدۃ النساء العالمین سیدۃ نساء اہل الجنہ ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قیادت، سیادت، فضیلت، شرافت، بزرگی اسی گھرانے کے لیے پیدا کی گئی، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گھرانہ
سیادت کے لیے، قیادت کے لیے، بزرگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی معزز شہزادی کو سیدہ کے لقب سے پکارا، فاطمۃ سیدتی نساء العالمین۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس گھرانے کی سیادت کا اعلان فرمایا اور سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کو سیدۃ نساء اہل الجنہ، سیدۃ نساء اہل الجنہ کے لقب سے یاد فرمایا۔ آپ کے زوج گرامی کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان حق ترجمان سے سید العرب کا لقب عطا فرمایا، اور آپ کے شہزادے ذی وقار سیدنا امام مجتبیٰ حسن بن علی علی جدہ و علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ایک غیر معمولی ایثار کا اور آپ کی حد درجہ اعلیٰ ترین قربانی کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا سید ہے، شاید کہ اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کروا دے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے زوج گرامی کو سید کہا، آپ کے صاحبزادے ذی وقار کو سید کہا، آپ کو سیدہ کہا، اور آپ کے دونوں شہزادوں کو ملا کر سیدہ شباب اہل الجنہ کہا۔ عزیزان محترم، تو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا سے شرافت اور فضیلت اور سیادت کا ایسا گہرا تعلق ہے کہ شرف و فضیلت، سیادت و قیادت اس گھر کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ مولا علی المرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اللہ رب العزت کی مرضی سے اولیاء امت، اولیاء و صالحین کی امامت کا، جس کو امامت باطنی یا روحانی خلافت یا غوثیت کبریٰ کا درجہ کہا جاتا ہے، وہ تمام کے تمام معزز افراد جو اس شرف سے ممتاز ہوئے مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کے بعد، ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جو فاطمۃ الزہرا کی نسل پاک میں نہ ہو۔ آج کل لوگوں کو اوور اسمارٹ بننے کی عادت بھی ہے اور سمجھ رہے ہیں کہ پورا علم ان کے پاس جمع ہو گیا۔ شیطان انسان کا دشمن ہے۔ عزیزان محترم، آج کل خلافت باطنی پر بھی سوال اٹھانے کی مذموم کوشش کی جا رہی ہے، انڈائریکٹ اور اشاروں میں، کہ یہ کون سی امامت ہے، یہ کون سی خلافت ہے۔ تو میں ان بدنصیبوں سے پوچھنا چاہوں گا کہ اگر تم واقعی اہل سنت و جماعت میں ہو، اگر تم واقعتاً اپنے آپ کو سنی ثابت کرنا چاہتے ہو، تو پہلے یہ بتاؤ کہ حضور غوث پاک کو تم سید الاولیاء مانتے ہو کہ نہیں؟ تم سرکار غوث پاک کو امام الاولیاء مانتے ہو کہ نہیں؟ اگر مانتے ہو تو پھر مجھے بتاؤ کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے کب اپنی ظاہری خلافت کے لیے بیعت کی، کون سی حکومت قائم کی، کون سی سلطنت قائم کی؟ عزیزان محترم، سرکار غوث پاک اگر چاہتے تو خلافت قائم کر لیتے، ظاہری خلافت، یعنی مطلب یہ کہ امور سلطنت بھی اپنے ہاتھ میں آپ لے سکتے تھے، بادشاہوں کی بادشاہتوں کو زوال آ جاتا، حکومتوں کے تختے الٹ جاتے، آپ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں تھی، لیکن آپ نے چھوڑ دیا، گویا دنیا کو یہ بتایا کہ ظاہری امامت کے ساتھ ایک باطنی امامت بھی ہے۔ سرکار حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غوثیت کبریٰ کو اگر کوئی سنی تسلیم کرتا ہے، اگر آپ کی غوثیت عظمیٰ کو تسلیم کرتا ہے، 11ویں کرنے، جھنڈا چڑھانے کا اگر وہ قائل ہے، اگر وہ سرکار غوث پاک کے مرتبہ عظیمہ غوثیت کا اگر وہ قائل ہے، تو ہم اس سے پوچھیں گے کہ غوثیت کا جو مقام ہوتا ہے، غوثیت کا جو منصب، جو مرتبہ ہوتا ہے، کیا اس میں ظاہری طور پر کوئی حکومت، کوئی سلطنت قائم کی جاتی ہے؟ ظاہری طور پر تو اس میں نہ فوج نظر آتی ہے، نہ ظاہری طور پر اس میں کوئی بیت المال قائم ہوتا ہوا نظر آتا ہے، نہ ظاہری طور پر اس میں کوئی وزارت داخلہ یا وزارت خارجہ کے امور انجام پاتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ حکومت ہے، اور وہ حکومت ایسی حکومت ہے کہ اس حکومت کے صدقے میں ظاہر کی حکومتیں، سلطنتیں چلتی ہیں، باقی رہتی ہیں، برقرار رہتی ہیں۔ در حقیقت یہی حکومت ہوتی ہے، در حقیقت یہی سلطنت ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی اولیاء امت کے تکوینی نظام کو اگر نہیں مانتا، اولیاء امت کے تکوینی اولیاء کے نظام کا اگر کوئی بدنصیب انکار کرتا ہے، تو گویا وہ اولیاء کرام کا منکر قرار پاتا ہے، گویا وہ اولیاء اکابرین کی تعلیمات کا مخالف قرار پاتا ہے، اور اس طرح اولیاء امت کے خلاف بہکنے والے کی کوئی رائے اس قابل نہیں ہے کہ اہل سنت و جماعت کے لوگ اس کو وقت کی نظر سے دیکھیں، اس کو کوئی اہمیت دیں، اس کی کوئی نوٹس لیں۔ عزیزان محترم، تو عرض کرنے کے قابل یہ بات ہے
کہ امامت کبرا، غوثیت کبرا، ولیوں کی امامت کا جو منصب رہا، ہم دیکھتے ہیں کہ مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کا ہی یہ منصب ہے، اور آپ نے اپنی مرضی سے اپنی نیابت میں، اپنی اولاد میں اپنی اس وراثت کو جاری فرمایا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہوں، سید الشہداء سیدنا امام حسین شہید دشت کربلا ہوں، سیدنا سید سجاد امام علی زین العابدین ہوں، سیدنا امام محمد الباقر ہوں، سیدنا امام جعفر الصادق ہوں، سیدنا امام موسیٰ الکاظم ہوں، سیدنا امام علی الرضا ہوں، سیدنا امام علی التقی ہوں، سیدنا امام محمد التقی ہوں، سیدنا امام علی النقی ہوں، سیدنا امام حسن عسکری ہوں، سیدنا امام محمد مہدی بن امام حسن عسکری ہوں، یا پھر ہمارے سرکار حضور غوث پاک امام الزمان خطب دوراں شیخ عبد القادر گیلانی ہوں، یا امام آخر الزمان سیدنا امام موعود امام معہود سیدنا امام محمد بن عبداللہ المہدی خلیفۃ اللہ ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ باطنی امامت کی حامل جتنی شخصیتیں ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جو فاطمۃ الزہرا کی نسل پاک میں نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ولیوں کی سرداری صرف اور صرف فاطمۃ الزہرا کے گھرانے میں، اولیاء امت کی پوری سرداریاں اللہ رب العزت نے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کی میراث بنا دی، فاطمۃ الزہرا کی روحانی وراثت بنا دی گئی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں وہ شان سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی ہے۔ عزیزان محترم، جن کی اولاد میں پیدا ہونے والے آسمان کمال کے ایسے سورج بن کے چمکے، ان کی مثال دنیا پیش نہیں کر سکی۔ عزیزان محترم، سیدنا امام محمد الباقر کی خدمت میں سراج الامت امام اعظم امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت الکوفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز حاضر ہوئے، اور بالآخر امام محمد باقر نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی پر بوسہ دیا، تو امام ابو حنیفہ زندگی بھر فخر کرتے رہے کہ شہزادی کونین کے لاڈلے چہیتے شہزادے نے اپنے لب مبارک آپ کی پیشانی سے مس کیے تھے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ تواضعاً فرماتے تھے، اب ہمارے پیچھے بھی کچھ عقل مند لگے ہوئے ہیں، اس کا غلط مطلب نہ نکالا جائے، تواضع کے طور پر کوئی بھی کچھ بھی بولتے ہیں، میں نہیں بول رہا ہوں، میں اگر یہ کہوں تو 1000 مرتبہ اللہ کی پناہ ہم نہیں بول سکتے، تواضع کے طور پر کوئی بھی کچھ بھی بول سکتے ہیں، تو تواضع کے طور پر اظہار بندگی کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر میں جہنم میں بھی گیا، اور والعیاذ باللہ تعالیٰ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، جن کے مخلدین میں ہزاروں اولیاء ایسے گزرے ہوں کہ جن کی شفاعت سے لاکھوں جہنمیوں کو جہنم سے آزادی مل جائے، وہ کیسے جہنم میں جا سکتے ہیں؟ اظہار بندگی، اب کسی کو فتویٰ لگانے کا شوق ہو جائے اور بیچ میں سے 5 سیکنڈ کا کلپ کاٹ کر اگر کچھ الگ مطلب نکالے تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ عزیزان محترم، میں نے بول رہا ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بول رہے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر میں جہنم میں بھی گیا، اور یہ توازن صرف توازن ہے، 4-5 مرتبہ میں کلیریفیکیشن دے چکا، فرماتے ہیں تب بھی میری پیشانی کو جہنم کی آگ مس نہیں کرے گی۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ میری پیشانی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معزز شہزادے امام محمد الباقر نے بوسہ دیا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس مقام پر امام باقر کے ہونٹ لگ جائیں اس مقام کو جہنم کی آگ جلا سکے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جہنم کی آگ کی مجال نہیں ہے۔ فاطمۃ الزہرا کو فاطمہ کیوں کہتے ہیں؟ عزیزان محترم، اس کی 2 وجوہات بتائی گئیں۔ ایک وجہ یہ بتائی گئی کہ آپ کو فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ پر اور آپ کی پوری اولاد پر جہنم حرام ہے، اس لیے آپ کو فاطمہ کہا جاتا ہے۔ فاطمہ کہے جانے کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ پر، آپ کی پوری اولاد پر جہنم حرام ہے۔ عزیزان محترم، تفسیر جلالین میں وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کا نجاستوں آلودگیوں سے پاک کرنے کا مطلب یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ رب العزت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو ایمان کے بغیر دنیا سے نہیں اٹھاتا۔ گندگی سے پاک کرنے کا مطلب یہ ہے، اب اس کی وضاحت کے طور میں عرض کر رہا ہوں کہ فاطمۃ الزہرا کی نسل پاک میں قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والا ہر بچہ، اس کے لیے قدرت نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ بغیر ایمان کے وہ دنیا سے رخصت ہی نہیں ہوگا۔ فاطمہ کو فاطمہ اسی لیے کہتے ہیں کہ نہ صرف ان پہ جہنم حرام ہے، قیامت کی صبح تک ان کی اولاد میں پیدا ہونے والے کروڑوں خوش نصیبوں پر جہنم حرام ہے، اس لیے آپ کو فاطمہ کہا جاتا ہے۔
اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک وجہ تو یہ ہے، اور اس کی دوسری وجہ یہ بتائی کہ اس پر ہم پھر بقیہ لیکچرز میں کلام کرنے جا رہے ہیں، تمہیداً میں چھیڑ کے چھوڑ رہا ہوں بات۔ اس واسطے آپ کو فاطمہ کہا جاتا ہے۔ ایک دوسری توجہ اس کی یہ بیان کی گئی ہے کہ جہنم نہ صرف آپ پہ اور آپ کی اولاد پہ حرام ہے، بلکہ جس خوش نصیب مسلمان کے دل میں آپ کی محبت ہے اس پر بھی جہنم حرام ہے۔ جس کی محبت آپ کے دل میں آ جاتی ہے اس کو جہنم سے بچا لیتی ہے، اس لیے آپ کو فاطمہ کہا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ بشارت اولاد کے لیے بھی ہے، یہ بشارت نام لیواؤں کے لیے بھی ہے۔ اولاد کے لیے بدرجہ اولا ہے، پھر بقیہ لوگوں کے لیے اس کے بعد ہے۔ مراتب کا فرق تو ہے، زکوٰۃ کھا سکنے والوں میں نہیں کھا سکنے والوں میں شریعت محمدیہ نے جو فرق باقی رکھا، 1000 یونیورسٹیز مل کر بھی اس کو ختم نہیں کر سکتے، لاکھوں مفتیان کرام مل کر بھی اس کو اٹھا نہیں سکتے۔ میں وہابیوں کو بول رہا ہوں، سنیوں کے اداروں کا نام درمیان میں نہیں لا رہا ہوں۔ بولتے ہیں کہ نکٹے کو دیکھ کر ناک نہیں کھجانا چاہیے، ورنہ وہ سمجھتا ہے کہ اسی کو دیکھ کے ناک کھجا رہے ہیں۔ بولتے ہیں کہ نکٹے کو دیکھ کر ناک نہیں کھجانا چاہیے اور ٹخلے کو دیکھ کر سر نہیں کھجانا چاہیے۔ عزیزان محترم، میں سنیوں کو نہیں بول رہا ہوں، میں وہابیوں کو بول رہا ہوں۔ میرا روئے سخن اہل سنت و جماعت کے کسی ادارے کی، کسی مفتی، کسی عالم کی طرف نہیں ہے۔ میرا روئے سخن نجدیوں کی جانب ہے، خارجیوں کی جانب ہے۔ میرا روئے سخن ان بد نصیب جہنمیوں کی جانب ہے جن کو اللہ رب العزت نے اہل بیت پاک کی نبوت سے، اہل بیت نبوت کی محبت سے محروم فرما کر ان کے ایمان میں نقص پیدا کر دیا۔ عزیزان محترم، تو امام محمد باقر علیہ السلام نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ آج کے جیسے ہمارے جیسے لوگ نہیں تھے کہ جن کو دنیا عالم سمجھتی ہے اور نہیں معلوم کہ ہم عالم کہلانے کے قابل بھی ہیں کہ نہیں ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، قرآن مجید نے عالم کی پہچان یہ کروائی ہے کہ وہ اللہ سے اس کے بندوں میں زیادہ ڈرنے والے ہوتے ہیں، اور جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والے ہوتے ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ حیا کرنے والے ہوتے ہیں، آپ کے گھرانے کا زیادہ احترام کرنے والے ہوتے ہیں، آپ کے صحابہ کا ادب کرنے والے، آپ کی نسبتوں کا زیادہ احترام کرنے والے ہوتے ہیں۔ کیونکہ جہاں خشیت آتی ہے تو وہاں تقوی آتا ہے، اور تقوی اس وقت تک نہیں آتا جب تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حد درجہ تعظیم دل میں پیدا نہ ہو جائے، اس وقت تک تقوی داخل ہی نہیں ہوتا اس گھر میں، اس دل میں۔ تو عزیزان محترم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کے تحت اگر یہ بات دیکھی جائے تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوئی ایسے عالم نہیں تھے کہ ہماری طرح لوگ ان کو عالم سمجھتے تھے، اور حقیقت میں نہیں معلوم کہ وہ عالم ہیں کہ دور حاضر کے سب سے بڑے جاہل۔ ہم کو نہیں معلوم کہ خشیت ان میں پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ علم کا دعویٰ تو سب کرتے ہیں، سنی وہابی۔ جہاں بھی ایسی بات نکلی، پرماننٹ بول کے چھوڑ رہا ہوں میں کہ جہاں بھی ایسی بات نکلی، میرا مطلب یہ ہے کہ میں وہابیوں کو بول رہا ہوں۔ اور قائل کے قول کے خلاف معنی کو پھیرنا، یہ الزام لگانا ہے، بہتان تراشنا گناہ کبیرہ ہے۔ صرف زنا کرنا، شراب پینا ہی گناہ کبیرہ نہیں ہے، جھوٹا الزام لگانا بھی گناہ کبیرہ ہے، صغیرہ نہیں ہے۔ عزیزان محترم، تو یہاں پہ میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ جہاں بھی اس طرح کی کوئی بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہی نکلتا ہے کہ ہمارا روئے سخن خارجیوں، وہابیوں کی طرف ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں کا احترام نہیں کرتے ہیں۔ لیکن اب یہاں جس امام کی ہم بات کر رہے ہیں، یہاں جس عالم کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ عالم ایسے عالم کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کا مفہوم 100% ان پہ صادق آتا ہے۔ رات بھر عبادت کرنے والے عابد، اور ان کے تقویٰ و طہارت کے قصے اگر میں بولنا شروع کروں میری ٹاپک دوسری ہو جائے گی۔ کسی نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ دھوپ میں جا رہے ہیں، دیوار کا سایہ ہے، دوسرے لوگ سائے میں سے گزر رہے ہیں دھوپ میں بچنے کے لیے، اور آپ سایہ، دیوار کا سایہ چھوڑ کے دھوپ میں سے جا رہے ہیں۔ تو کسی نے آپ سے پوچھا کہ دیوار کے سائے میں سے بھی تو آپ گزر سکتے تھے، تو آپ نے فرمایا بات دراصل یہ ہے کہ جس کے مکان کی یہ دیوار ہے وہ میرا مقروض ہے، قرض آنا ہے، وہ قرض دینا ہے مجھے، قرض باقی ہے، میں اس کے گھر کی دیوار کے سائے میں اس لیے نہیں گزر رہا ہوں کہ کہیں وہ سود میں شمار نہ ہو جائے۔ آپ مجھے بتائیے کیا یہ بھی انٹرسٹ کی کوئی تعریف ہے؟ عزیزان محترم، یہ سود کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ سود ہمارے جیسے ہیلا باز مولویوں کی نظر میں نہیں ہو سکتا، اور حقیقت میں ہے بھی نہیں وہ، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ ایسا تھا، میں خود اپنے آپ کو بول رہا ہوں، وہ ہمارے جیسے نہیں تھے، وہ بہت اونچے اعلیٰ درجے کے تھے، صحیح معنی میں وہ عالم تھے۔ عزیزان محترم، گھر کی دیوار کے سائے سے اس لیے نہیں گزرے کہ وہ گھر کا مالک مقروض، آپ کا مقروض تھا، کہیں سود میں شمار نہ ہو جائے۔ سود میں شمار نہیں ہوتا، میں بول رہا ہوں 100% فتویٰ اس پر نہیں دیا جا سکتا کہ وہ سود میں شمار ہے، لیکن یہ آپ کا تقویٰ تھا۔ ایک مرتبہ آپ کے لباس مبارک کو یا جسم مبارک کو کچھ گندگی لگ گئی، تھوڑی بہت
کچھ کیچڑ وغیرہ لگ گیا تو آپ دریا کے کنارے گئے اور پانی ڈال کر رگڑ کر دھونے لگے، تو کسی نے پوچھا کہ اتنی معمولی نجاست سے معاف ہے لیکن آپ اس قدر مبالغے کے ساتھ اس کو دھو کیوں رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اتنی چھوٹی نجاست اگر لگ جائے تو نماز وغیرہ ہو جاتی ہے، یہ فتویٰ ہے، اور اتنی نجاست کو بھی میں لگڑ کے دور کر رہا ہوں، یہ میرا تقویٰ ہے۔ ہر بات فتوے کی بنیاد پہ نہیں ہوتی، بعض کام فتوے کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، بعض کام تقوی کی بنیاد پہ ہوتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ فتوے کی بات آ جائے تو ان سے بڑا فتویٰ دینے والا ہم کو نظر نہیں آتا، اور تقوی کی بات آ جائے تو تقویٰ و طہارت کے بھی اعلیٰ ترین معیار پر وہ قائم ہوتے ہیں۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سراج الامت ہیں، ان کی شاگردی پر 1,500 سال کے بعد لوگوں کو ناز ہے کہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں۔ غنیت الطالبین میں جن کے لیے الامام الاعظم کا لقب آیا ہے، عزیزان محترم، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کوفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز فرمایا کرتے تھے کہ امام محمد باقر نے میری پیشانی پہ بوسہ دیا، لہذا مجھے جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی۔ اب وہی بات ہوئی کہ فاطمہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ ان پر نہ صرف یہ کہ ان پر ان کی اولاد پہ جہنم حرام ہے، بلکہ ان سے محبت رکھنے والوں پہ بھی جہنم حرام ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تو کیا غلط فرمایا؟ فرماتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ فاطمۃ الزہرا کے پوتے نے میری پیشانی پر بوسہ دیا ہو اور جہنم کی آگ اس کو جلا سکے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ عزیزان محترم، سیدنا امام جعفر الصادق علی جدہ وعلیہ السلام کے ساتھ 2 سال گزرے تھے، پوری دنیا جانتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لولا السنتان لہلک النعمان، اگر یہ 2 سال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو گیا ہوتا۔ کون سے علم کی کمی تھی ان کے پاس؟ فقہ حنفی کی تدوین فرمانے والے ہیں وہ۔ 1000 ان کے شاگرد ایسے تھے کہ موجودہ دور کا کوئی استاد الاساتذہ بھی ان کے شاگردوں کی صف میں بیٹھنے کے بھی قابل نہیں ہیں۔ ایسے تو 1000 شاگرد ان کے سامنے بیٹھے ہوئے رہتے تھے، اور وہ فرماتے ہیں لولا السنتان لہلک النعمان، اگر وہ 2 سال نہ ہوتے جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں گزرے تو نعمان ہلاک ہو گیا ہوتا۔ وہ کون سی نسبت تھی سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کی کہ جس کے زیر اثر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہنے پہ مجبور ہوئے؟ صرف اپنے آپ کو حنفی کہہ لینے سے کوئی حنفی بن نہیں جاتا۔ آپ بولیں گے کس کو بول رہے ہیں؟ آپ کا مقصد تو وہابیوں کو بول رہا ہوں۔ کئی وہابی ہیں جو اپنے آپ کو حنفی بولتے ہیں، میں ان کو بول رہا ہوں۔ وہ اپنے آپ کو حنفی بھی کہتے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے احترام سے محروم بھی ہیں۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان عالی شان کی عظمتوں کو ان کا دل اس طرح تسلیم نہیں کرتا جس طرح ابو جہل کا دل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی عظمتوں کو تسلیم نہیں کر سکتا تھا۔ عزیزان محترم، تو میں عرض یہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ وہ شان سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا کی ہے کہ آپ سیدۃ نساء العالمین بن کے دنیا میں تشریف لائیں۔ خود سیدہ ہوتیں تو بات الگ تھی، والد مکرم سید العالمین، زوجہ گرامی سید العرب، خود سیدۃ نساء اہل الجنہ، دونوں شہزادے سیدہ شباب اہل الجنہ۔ اب مجھے آپ بتائیے کہ سیادت ان کے گھر میں نہیں ہے تو پھر کس کے گھر میں ہے؟ سیادت اگر ان کے لیے نہیں ہے تو پھر مجھے آپ بتائیے کہ اور کس کے لیے ہے؟ عزیزان محترم، ایسی معزز برگزیدہ شخصیت کہ جن کا نام لینا بھی ہم اپنے لیے اپنی اوقات سے بہت زیادہ سمجھتے ہیں، ان کا نام نامی اس میں گرامی لے کر یہ مبارک مقدس محفل منعقد کی جا رہی ہے۔ یہ ہمارے لیے نہ صرف یہ کہ باعث سعادت ہے بلکہ ہمارے لیے باعث نجات ہے، ہمارے لیے یہ نجات کا سبب ہے۔ عزیزان محترم، وہ شان وہ عظمت اللہ رب العزت نے شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کو عطا فرمائی۔ میں تمہید مختصر کرنا چاہتا تھا لیکن بات سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کی عظمت کو تمہید بنانے کی نکلی تو تھوڑی لمبی ہو گئی۔ اب میں اصل موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں ہماری زندگیوں میں کہ ہم کو جو کچھ فیضان نظر آتا ہے وہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان نظر آتا ہے۔ ہمارے قادریہ سلسلے میں جو کچھ فیضان ہے وہ سب سرکار غوث پاک کا ہے، اور جن کو دنیا غوث اعظم کہتی ہے، جن کو ہم اپنے پیروں کا پیر کہتے ہیں، جن کو ہم سید الاولیاء کہتے ہیں، جن کو دنیا امام الزمان کہتی ہے، خطب دائرۃ الوجود کہتی ہے، غوث الملکوت کہتی ہے، مجھے آپ بتائیے کہ وہ کس کے خاندان کے وارث ہیں، کس کے دل کا چین، کس کے آنکھوں کا سرور ہیں؟ عزیزان محترم، ماننا پڑتا ہے کہ جس کو دنیا غوث اعظم کہتی ہے وہ نور نظر احمد مختار ہے، لخت جگر حیدر کرار ہے، اور وہ
خاندان فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ایسا نمائندہ و وارث ہے کہ جس نے نسل پاک فاطمۃ الزہرا کی سیادت کو اس طرح دنیا میں ظاہر فرمایا کہ اعلان فرمایا قدمی ہادی علی رخبت کل ولی اللہ. فاطمۃ الزہرا کی شان تو بہت بلند ہے. ان کے گھر میں پیدا ہونے والے عبد القادر گیلانی کی شان یہ ہے کہ جو بھی اللہ کا ولی ہے اس کی گردن پر فاطمۃ الزہرا کے اس معزز شہزادے کا قدم ہے. نسل پاک فاطمۃ الزہرا کی برتری کا حضور پیرانی پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح اظہار فرمایا کہ دوسرے لوگ اس طرح کا اظہار نہیں فرما سکتے تھے. اللہ رب العزت نے آپ کو اظہار کا وہ موقع نصیب فرمایا. تو ہم جیسے غوث پاک کے غلاموں کے لیے سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی ہماری کل کائنات ہے، کیونکہ ہماری زندگیاں جس محور کے اطراف گھومتی ہیں وہ گھرانہ فاطمۃ الزہرا کا گھرانہ ہے. اللہ کے نام کے ساتھ ملا کر جن کا نام ہم کلمے میں پڑھتے ہیں وہ آپ کے والد گرامی ہیں. جن کے نام کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ آپ کے والد، جن کے نام کا ہم شجرہ پڑھتے ہیں وہ آپ کے زوج گرامی ہیں. عزیزان محترم، سیدتنا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بنت محمد ابن عبداللہ، پوری دنیا جانتی ہے کہ قبیلہ قریش سے خاندان بنو ہاشم سے تعلق رکھتی ہیں. آپ کے والد گرامی کا نام سید العالمین، سید الرسل، سید الانبیاء، سید الخلق، سید الکونین، سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہوں نے اپنے سید ہونے کا اس طرح اعلان فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ، قیامت کے دن میں اولاد آدم کا سردار رہوں گا. اگر کسی کو سیادت کے لفظ سے چڑھ ہے، سید کے لفظ سے چڑھ ہے، اس کی عظمتوں کو اگر وہ بدنصیب ماننا نہیں چاہتا تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کہاں سے کٹے گا. جس نے بھی کہا صحیح کہا کہ ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامہ، اور جو سید ولد آدم یوم القیامہ کا تاج پہن کر دنیا میں تشریف لائے ان کی شہزادی سیدۃ النساء اہل الجنہ کے لقب سے ملقب ہوئیں، ممتاز ہوئیں. سرکار سیدہ کائنات سیدتنا بی بی زہرا بطول سلام اللہ علیہا کو اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پیدا فرمایا، اور آپ اپنے والد مکرم کی ایسی وارث بن کے دنیا میں پیدا ہوئی. کسی نے خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا وارث رسول پاک کی تنہا بطول تھیں، وارث رسول پاک کی تنہا بطول تھیں، پردہ نشی نہ ہوتی تو وہ بھی رسول تھیں. ختم نبوت کا تاج سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ سجا دیا گیا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین کا معاملہ ہے. عزیزان محترم، عورتوں میں چونکہ نبوت نہیں ہے، پردہ نشی ہو گئیں، تو اگر مرد ہوتی اور اگر باحیات رہتی تو رسالت سے کم کا مرتبہ ان کے لیے شایع نشان نہیں تھا. لیکن اگر رسول نہیں ہے تو کیا ہوا؟ سید الرسل کے جگر کا ٹکڑا ہے. اگر وہ رسول بن کے دنیا میں تشریف نہیں لائیں تو کیا ہوا؟ قیامت تک نسل رسول کو مہکانے کے لیے اللہ رب العزت نے اسی زہرا کا انتخاب فرمایا. آج خاندان رسالت کی جتنی روشنی پوری دنیا میں نظر آ رہی ہے یہ سب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا فیضان نظر ہے. بعض باتیں بولنے کی ہوتی ہیں اور بعض باتیں بولنے کی نہیں، دیکھنے کی ہوتی ہیں. بولنے سے بڑھ کر آدمی اس کو دیکھ سکتا ہے. تو فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت اور شان کا یہ حال ہے کہ آپ کی نسبتیں بے مثال ہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ جن کی نسبتیں ایسی بے مثال ہیں، آپ اندازہ لگائیے کہ ان کی ذات کیسی بے مثال ہوگی. جن کی نسبتوں کا کوئی جواب قیامت کی صبح تک دنیا لا کر پیش نہیں کر سکتی، تو پھر مجھے آپ بتائیے کہ ان کی ذات کا کیا معاملہ ہوگا. سیدہ کائنات شہزادی کونین فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے والد گرامی نبینا و حبیبنا و مولانا خاتم الانبیاء صاحب القرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور آپ کی والدہ مکرمہ ام المومنین اماں جان سیدتنا بی بی خدیجہ بنت خویلد ہیں، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین زوجات گرامی میں شامل ہیں. یہ بات تو سب جانتے ہیں کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجات میں، اپنی پاکیزہ بیبیوں میں سب سے بڑھ کر سیدتنا بی بی عائشہ صدیقہ
बिनत सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से और सय्यदतुना उम्मुल मोमिनीन सय्यदतुना बीबी खदीजा बिनत खुवैलिद से रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मोहब्बत फरमाया करते थे। बीबी खदीजा बिनत खुवैलिद सय्यदतुना फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की वालिदा हैं। सय्यदतुना फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की विलादत मुबारक एक रिवायत के मुताबिक जुमादुल उखरा की 20 तारीख़ को जुम्आ के दिन हुई। ये जुमादुल उखरा का महीना जो रजब से पहले का महीना जो इस वक्त अब चल रहा है, जो इस वक्त जो महीना है इस वक्त जुमादुल उखरा, यानी मतलब है कि इस्लामिक कैलेंडर का 6ठा महीना जुमादुल उखरा, 6ठा महीना इस्लामिक कैलेंडर का, हिजरी कैलेंडर का। जुमादुल उखरा की 20 तारीख़ को जुम्आ के दिन सय्यदतुना बीबी ज़हरा बतूल सलामुल्लाहि अलैहा की दुनिया में तशरीफ़ आवरी हुई और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी विलादत मुबारक के लिए उसी सरज़मीन को मुंतखब फरमाया जिस सरज़मीन पर नबियों और रसूलों के सरदार की विलादत तय्यबा हुई। यानी मतलब ये कि आप मक्का मुकर्रमा में तशरीफ़ ले आई। जब आपकी विलादत मुबारक हुई तो मक्का मुकर्रमा की सरज़मीन पर आप तशरीफ़ आई, मक्का मुकर्रमा में आपकी विलादत हुई। अब सय्यदा कायनात सलामुल्लाहि अलैहा की विलादत मुबारक का साल कौन सा है, इसमें इख्तिलाफ़ है। और इख्तिलाफ़ में जब तारीख़ में एक मरतबा, यानी मतलब ये तारीख़ में जब एक मरतबा इख्तिलाफ़ आ जाता है तो अब वो इख्तिलाफ़ ख़त्म तो नहीं होता। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्ज़ी है कि इस तरह के इख्तिलाफ़ात हमको नज़र आते हैं। तो सय्यदा कायनात सलामुल्लाहि अलैहा की विलादत मुबारक की तारीख़ में अलबत्ता बहुत सख्त इख्तिलाफ़, यानी मतलब है कि मुअर्रिख़ीन का इख्तिलाफ़ पाया जाता है कि आपकी विलादत मुबारक कब हुई। वैसे जमहूर अहले सुन्नत व जमात का, हमारे अहले सुन्नत व जमात के अकाबिरीन का, अक्सरियत का, मेजॉरिटी का ये कहना, ये अंदाज़ा है, यानी मतलब ये कि ये ख़ौल राजे है, प्रेफरेबल ख़ौल है ये कि शहज़ादी कौनैन सलामुल्लाहि अलैहा की विलादत मुबारक सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से 5 साल क़बल हुई, जबकि सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 35 साल की थी और ये वही साल था जिस साल सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हकम बनाया गया था। और आपने अरब के क़बाइल को जंगो जिदाल से बचाने के लिए उनको मशवरा दिया था हजर अस्वद के नस्ब करने के सिलसिले में कि अपनी चादर बिछाकर आपने फरमाया, अपने हाथ से पत्थर को चादर में रखकर तमाम क़बाइल के सरदारों से कहा था कि इस चादर को लेके आओ काबतुल्लाह शरीफ के करीब तक। जब करीब आए तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनफ़ से नफीस बज़ाते खुद अपने हाथ से हजर अस्वद को निकाल कर काबतुल्लाह शरीफ की दीवार में नस्ब फरमाया था। और अरब में एक निहायत खूनरेज़ जंग मौक़ूफ़ हुई सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हुस्न तदबीर की वजह से। तो उसी साल सय्यदा कायनात सलामुल्लाहि अलैहा की विलादत हुई। एक कौल ये है जिसको हम अहले सुन्नत व जमात में इसको हम प्रेफरेबल समझते हैं। एक रिवायत तो ये है। अब इस रिवायत का एतबार अगर किया जाए तो सय्यदा कायनात सलामुल्लाहि अलैहा की उम्र शरीफ 28 साल की होती है, क्योंकि हिजरत के 11वें साल आपने दुनिया से पर्दा फरमाया। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान नबूवत का जो ज़माना है 23 साल, बस वही आपके दुनिया में रहने का ज़माना। उसके 6 महीने के बाद आपने पर्दा फरमा लिया। तो 23 साल से पहले, ऐलान नबूवत से पहले के 5 साल अगर मिलाए जाएँ तो नतीजा निकलेगा कि आपकी उम्र मुबारक 28 साल की थी। ये एक रिवायत के मुताबिक है, लेकिन दीगर रिवायतें भी पाई जाती हैं और दीगर रिवायतों के एतबार से अगर देखा जाए तो आपकी उम्र शरीफ 28 साल से भी और कम हो जाती है। यहाँ तक कि एक रिवायत तो ये भी है कि ऐलान नबूवत के बाद आपकी दुनिया में जलवा फरमाई हुई, जबकि सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 41 साल की थी, 41 ईयर्स की उम्र मुबारक थी। उस वक्त आपकी विलादत तय्यबा हुई। इस तरह अगर देखा जाए तो आपकी उम्र मुबारक बहुत कम करार पाती है, क्योंकि 23 साल सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान नबूवत का ज़माना रहा, जाहिर सी बात है। और फिर 6 महीने के बाद आपने भी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दुनिया से पर्दा फरमा लिया उसके 6 महीने के बाद। तो इस एतबार से अगर देखा जाए तो आपकी उम्र मुबारक 22 साल या 23 साल की करार पाती है एक रिवायत के मुताबिक। तो उम्र मुबारक में इख्तिलाफ इसी वजह से आया कि आपकी विलादत मुबारक की तायीन नहीं है, उसमें कुछ रिवायतों का इख्तिलाफ है। राज क़ौल के एतबार से आपकी उम्र मुबारक 28 साल की थी। और एक रिवायत के मुताबिक जब मौलाए कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम से आपका निकाह हुआ था तो आपकी उम्र मुबारक 15 साल की थी। वो भी एक रिवायत के मुताबिक, कोई हतमी बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, एक रिवायतों में से एक रिवायत के मुताबिक। उस रिवायत को 15 साल की रिवायत को अगर हम पकड़ के चलते हैं, अगर अंदाज़ा लगाने के लिए, ख़ियास है ये, कोई ख़तई बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, रिवायतों में इख्तिलाफ है तो है, उसको हम मिटा तो नहीं सकते। एक अंदाज़ा क़ायम करने के लिए अगर
बवक्त निकाह उम्र मुबारक अगर 15 साल की अगर तस्लीम की जाए तो फिर 28 साल तक का जो वक्फ़ा होता है, गोया 13 साल आपने आइली ज़िंदगी बसर फरमाई मौला कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम के साथ। यानी मतलब ये कि मरजल बहरैनी यल्तक़ियान, ये जो नूर के समंदरों के मिलाप का जो सिलसिला रहा, तो वो गोया 13 साल का ज़माना करार पाता है इस एतबार से। और इतने अरसे में हम देखते हैं कि सय्यदा कायनात सलामुल्लाहि अलैहा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 6 मरतबा औलाद की खुशी दिखाई। एक तो सैयदना इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम हैं, दूसरे दीन हक़ की आबरू सैयदना इमाम हुसैन शहीद दश्त करबला हैं, तीसरे सैयदना इमाम मोहसिन हैं अलैहिमुस्सलाम, अलैहिम अला जद्दिहिम व अलैहिम अस्सलावात व तस्लीमात। और फिर उसके बाद सैयदा कायनात की मुअज़्ज़ज़ शहज़ादियाँ भी 3 हैं, सैयदतुना बीबी ज़ैनब, सैयदतुना बीबी रुक़ैया, सैयदतुना बीबी उम्म कुलसूम। तो इस एतबार से गोया 6 औलादें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको अता फरमाई एक रिवायत के मुताबिक। अब दूसरी औलाद तो खैर 6 है, ये तो कन्फर्म है। अब वो जो ज़माना रहा एक रिवायत के मुताबिक 13 साल का ज़माना निकाह के बाद आपने दुनिया में गोया बसर फरमाया। और ये वो ज़माना था जिस ज़माने में मौला कायनात अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम पर हराम था कि आप किसी दूसरी औरत से निकाह फरमाएं इस अरसे में। हालांकि दुनिया में किसी औरत के बारे में ऐसा नहीं है कि उसके शौहर पर ये वाजिब कर दिया गया हो कि दूसरी औरत से निकाह ना करे। 2-2, 3-3, 4-4 की तो इजाज़त है, मसना व सुलास व रुबा की इजाज़त तो कुरान मजीद ने दी है। लेकिन ये जो ज़माना गुजरा जबकि सय्यदा कायनात सलामुल्लाहि अलैहा मौला कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम की ज़ौजियत में थी, तो उस वक्त असदुल्लाहिल गालिब, असदुल्लाहि व रसूलिही, बाबू मदीनतुल इल्म, इमामुल औलिया मौला अलीउल मुर्तज़ा मुश्किल कुशा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से ये मुमानियत थी कि आप दूसरी किसी औरत से निकाह फरमाएं। अच्छा, अब ये तो एक रिवायत के मुताबिक हुआ। अब एक रिवायत तो खैर वो हम तो नहीं लेते, वो रिवायत वो अहले तशय्युअ की रिवायत है और हम बिल्कुल ख़तई तौर पे उन रिवायतों को नहीं लेते, ख़तई तौर पे नहीं लेते। बात निकली है तो बता रहा हूँ मैं आपको कि उन लोगों का बोलना ये है। सिर्फ एक दरमियान में एक बात पहले ये बोल करके हरगिज़ हम उस बात को मानने वाले नहीं हैं। अब मैं बोल रहा हूँ कि वो लोग ये बताते हैं कि एलानी नबूवत के बाद 5 साल के बाद सय्यदा कायनात सलामुल्लाहि अलैहा की दुनिया में जलवा फरमाई हुई। अब्बा उसमें से बात तो ये बताते हैं कि मतलब उनके पास अजीब व गरीब रिवायतें बोलते हैं। खैर वो जाने दीजिए क्योंकि उन रिवायतों को हम तस्लीम ही नहीं करते। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में जाकर आए थे, वो कुछ इस तरह की रिवायतें बोलते हैं कि उसके बाद, मगर हमारे पास तो खैर वो रिवायतें मोतबर नहीं हैं। तो बहरहाल सय्यदा कायनात सलामुल्लाहि अलैहा की रिवायत की विलादत मुबारक जुमादुल उखरा की 20 तारीख को हुई एक रिवायत के मुताबिक, जुमुआ के दिन। और कब हुई इसमें अहले सुन्नत व जमात के खुद उलमा के मौरखीन के 2 कौल मिलते हैं, हमारे उलमा अहले सुन्नत व जमात के अकाबिरीन के मौरखीन के। एक तो ये कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से 5 साल पहले दुनिया में आपकी जलवा फरमाई हुई। अगर इस रिवायत को, इस राज रिवायत को अगर तस्लीम किया जाए तो फिर आपकी उम्र मुबारक कम व बेश 28 साल की होती है। अब दूसरी रिवायत भी है कि ऐलान नबूवत के 1 साल के बाद आपकी दुनिया में जलवा फरमाई हुई, उस एतबार से 22-23 साल की उम्र मुबारक करार पाती है। और इस रिवायत को अगर तस्लीम किया जाए तो निकाह के बाद गोया आप दुनिया में 7 साल जलवा फरमा रही हैं, 7-8 साल, और उतने अरसे में 6 औलादें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको अता फरमाई। वल्लाहु आलमु बिस्सवाब। तो बहरहाल साल तो कन्फर्म नहीं किया जा सकता। अलबत्ता तरजीही कौल के एतबार से जो हमने अभी आपके सामने वज़ाहत से अर्ज़ किया, उस एतबार से अगर देखा जाए तो सय्यदा बीबी ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की विलादत मुबारक की तारीख़ अंग्रेज़ी कैलेंडर के एतबार से, शमसी कैलेंडर के एतबार से अगस्त की 28 तारीख़, ये क्या बोलना चाहिए कि जुलाई की 27 तारीख़ 604 सन ईस्वी आपकी विलादत मुबारक की तारीख़ करार पाती है। 27 जुलाई 604 सन ईस्वी ये आपकी विलादत मुबारक का सन करार पाता है एक रिवायत के मुताबिक। और सय्यदा कायनात सलामुल्लाहि अलैहा की वफ़ात मुबारक के बारे में किसी का कोई इख्तलाफ नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद चंद माह आप दुनिया में जलवा फरमा रही। 12 रबीउल अव्वल शरीफ को सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा फरमाया। रबीउल आखिर, जुमादुल उला, जुमादुल उखरा, रजब, शाबान और रमज़ान की 12 तारीख़ को 6 महीने होने वाले थे, उससे और 9 दिन पहले, 9 महीने कम 6 महीने, 6 महीने को भी अभी 9 दिन कम थे कि रमज़ान मुबारक की 3 तारीख़ को आपने दुनिया से पर्दा फरमाया। तो ये तो कन्फर्म है। और विसाल मुबारक की जो तारीख़ करार पाती है वो एक अंदाजे के मुताबिक अगस्त का महीना 632 सन ईस्वी है। अब रिवायतों में इस तरह की तो इख्तिलाफत आते हैं। बहरहाल जो
ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے جو روایت ہے وہ تو کنفرم ہے، کیونکہ رمضان المبارک کی 3 تاریخ کو اسی سال جس سال سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ اسی سال سن 11 ہجری ہی میں سرکار نے بھی پردہ فرمایا اور سیدہ نے بھی سن 11 ہجری میں پردہ فرمایا، اور اس طرح آپ کی عمر مبارک 28 یا 27 سال کی ہوتی ہے۔ سیدہ کائنات شہزادی کونین سیدتنا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا شرافت و نجابت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو آپ شرافت و نجابت کی مصدر قرار پاتی ہیں، معدن قرار پاتی ہیں، سرچشمہ قرار پاتی ہیں، اور آپ نجیب الطرفین قریشی ہیں، دونوں طرف سے آپ قریشی النسب ہیں، کیونکہ آپ کے والد ماجد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی والد ماجدہ سیدتنا ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا دونوں کا شجرہ مبارک خصی بن کلاب میں جا کر مل جاتا ہے، یعنی مطلب یہ کہ دونوں کا تعلق قبیلہ قریشی سے ہے۔ تو اس طرح سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا دونوں جانب سے قریشی قرار پاتی ہیں، دونوں طرف سے نجیب الطرفین قریشی قرار پاتی ہیں۔ اب اس کے بعد سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے بچپن مبارک کے تعلق سے کچھ جھلکیاں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا نے بچپن شریفی سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی دعوت و تبلیغ کے کام میں منہمک پایا، بلکہ آپ کی اگر ابھی کم سنی ہی تھی، بچپن شریف کی منزل ہی میں آپ تھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انعامات حاصل کرنے کے لیے جن امتحانات سے گزرے ان کا سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا نے بچپن شریفی سے نہایت قریب سے مشاہدہ فرمایا۔ یعنی اہل مکہ کی جانب سے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بہت زوروں پر تھی، اس وقت سے آپ نے یعنی بچپن شریفی سے آپ نے ان حالات کو ملاحظہ فرمایا۔ بچپن سے مطلب یہ بولنا یہ ہے کہ بچپن ہی سے اللہ رب العزت نے آپ کے مراتب میں ایسی بلندیاں عطا فرمائی اور اس طرح کے حالات سے آپ کو گزارا کہ آپ کے مقامات مراتب عالیہ بلند سے بلندتر ہوتے گئے۔ جیسا کہ ابو لہب کی بیوی ام الجمیل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر گندگی وغیرہ پھینکتی تھی، اور اس وقت آپ کا بالکل بچپن شریف کا زمانہ تھا، اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے وہ جو آلائش ہوتی ہے اس کو دور کرنے کا کام آپ ہی انجام دیا کرتی۔ روایتوں میں ایسا بھی آتا ہے کہ ایک مرتبہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے حرم کعبہ میں کہ کسی بدنصیب نے اونٹ کی اوجھڑی لا کر آپ کی پشت مبارک پر رکھ دی، تو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا اگرچہ کہ بچپن شریف کی منزل میں تھیں، آپ نے جا کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت اقدس سے اس ناپسندیدہ چیز کو ہٹایا، یعنی بچپن ہی سے آپ گویا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح رفیق کار تھیں۔ اس کے بعد جو قیامت صغریٰ ٹوٹی تھی خاندان بنو ہاشم پر، وہ تو پوری دنیا جانتی ہے کہ شعب ابی طالب کا جو معاملہ ہوا، شعب ابی طالب کا جو معاملہ رہا، یعنی 3 سال تک حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور تمام بنو ہاشم کے ساتھ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے خوش نصیبوں کے ساتھ ایک پہاڑ کی گھاٹی میں جا کے رہ گئے تھے۔ 2 سال سے زائد، کم و بیش 3 سال تک، 2 سال سے زائد عرصے تک، تقریباً 3 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ کھانے پینے کی چیزوں کی تک نہایت تنگی رہتی تھی، کیونکہ قریشیوں کی جانب سے بائیکاٹ کیا گیا تھا۔ کوئی چیز وہاں لا کر کوئی بیچ نہیں سکتا تھا، کوئی چیز علل اعلان کھلم کھلا وہاں کوئی پہنچا نہیں سکتا تھا، یہاں تک کہ کھانے پینے کی چیزوں کی بھی نہایت کمی ہوتی تھی۔ البتہ بعض شریف النفس لوگ رات کے اندھیروں میں اس طرح کے دوسرے لوگوں کو پتہ نہ ہو، خبر نہ چلے، لا کر کچھ نہ کچھ پہنچا دیا کرتے تھے، اور اس طرح نہایت اسرت سے بہرحال احوال بسر ہونے لگے تھے۔ یہاں تک کہ جب سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تو ظاہر سی بات ہے کہ شہزادی کونین سلام اللہ علیہا بھی مدینہ منورہ کی جانب تشریف لے گئیں، اور سن 2 ہجری میں وہ اہم ترین معرکہ پیش آیا، وہ اہم ترین معاملہ پیش آیا، وہ بابرکت معاملہ پیش آیا کہ جس کے صدقے میں صبح قیامت تک دین احمد کی بقا کا انتظام کیا گیا، بندوبست کیا گیا۔ یعنی مطلب یہ کہ سیدہ کائنات شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کی شادی امام الاولیاء مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے ہوئی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ بعض دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
رشتہ بھیجا، شادی کے لیے رشتہ بھیجا، سیدہ کائنات سے شادی کے لیے رشتہ بھیجا، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ ایک رشتہ آیا خاموش رہے، دو رشتے آئے خاموش رہے، تین رشتے آئے، رشتے آتے گئے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، لیکن جب مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم نے رشتہ بھیجا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ فوری طور پر منظور فرمایا، بلکہ یہ بتایا گیا سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کہ یہ رشتہ کسی انسان کا مقرر کردہ رشتہ نہیں ہے، اللہ نے آسمانوں پر فاطمہ کی شادی مولا علی المرتضیٰ سے فرما دی۔ آسمانوں پہ نکاح ہوا، پہلے نکاح ہوا مطلب نکاح کا اعلان ہوا، زمین پر تو بعد میں ہوا، پہلے آسمانوں پر اس کا فیصلہ ہوا۔ اس وقت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی عمر مبارک ایک روایت کے مطابق 15 سال کی تھی، ایک روایت کے مطابق، اور دیگر روایت کے مطابق تو ابھی آپ نے سنا کہ کم و بیش 18-20 سال کی، مطلب یہ کہ اعلان نبوت سے 5 سال پہلے کی ولادت مبارک کا اگر سال لیا جائے تو 13 سال مکی زندگی کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس سے پہلے کے 5 سال، پھر مکہ مدینہ منورہ کو آنے کے بعد پھر 1 سال گزر کے دوسرے سال، تو مطلب یہ کہ 18 سال یا 19 سال کا کچھ ایسا اندازہ نکلتا ہے۔ جبکہ شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کا نکاح مولا علی المرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ہوا۔ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کا بچپن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست نگرانی اور سرپرستی میں گزرا، اور آپ اپنے والد مکرم کی محبوب ترین اور مقبول ترین صاحبزادی تھیں، یعنی سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد میں سب سے بڑھ کر آپ سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ نے مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ آپ کا رشتہ کروایا، اور سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کا عقد نکاح ہوا، اور پھر اس کے بعد سن 3 ہجری میں سیدنا امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی آمد مبارک ہوئی۔ سن 4 ہجری میں، 5 ہجری میں، یعنی مطلب یہ کہ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام، پھر 1 سال کے بعد امام حسین علیہ السلام کی دنیا میں جلوہ فرمائی ہوئی، اور اس طرح یہ کے بعد دیگرے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کے چمن میں بہاریں آتی رہیں، اور صبح قیامت تک کے لیے حسنین کریمین کی نسل پاک کے ذریعے سے دین حق کی بقا کا اس طرح انتظام کیا گیا کہ صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ قرآن اور میرے اہل بیت دونوں ہمیشہ ساتھ رہیں گے، یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے ایک ساتھ ملاقات کریں گے۔ یعنی مطلب یہ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ساتھ اہل بیت پاک کے دامن کو پکڑنے کا جو حکم دیا، وہ اہل بیت پاک کون ہے؟ سیدتنا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد ہیں، جن کی اولاد میں 70% بلکہ مور دین 70% اولیاء پیدا ہوئے ہیں، ہو رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہوتے رہیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی قدس اللہ تعالی سرہ العزیز کوثر کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ کوثر کا مطلب یہ ہے کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک دنیا میں ہمیشہ باقی بھی رہے گی، اور آل پاک میں برکت بھی باقی رہے گی۔ نہ صرف یہ کہ آپ کی آل باقی رہے گی بلکہ آل میں برکت بھی باقی رہے گی۔ کسی کا خاندان آدھی رات کو مٹ سکتا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ کا خاندان امام مہدی کے ظہور مبارک تک فیضان نبوت تقسیم کرتا ہوا دنیا میں باقی رہے گا۔ اور کسی کی اولاد بے برکت ہو سکتی ہے، لیکن فاطمہ الزہرا کی نسل پاک جب تک رہے گی برکتوں کا تاج پہن کے رہے گی۔ یہ اللہ رب العزت کی جانب سے فیصلہ ہے، انسانوں کی مرضی کی بات نہیں ہے کہ کوئی اپنی مرضی سے اس کو بدل سکے۔ کسی کی تھنکنگ اگر میچ نہیں ہو رہی ہے، کسی کے دل میں اگر بات نہیں آ رہی ہے، کسی کے دماغ شریف میں اگر یہ بات نہیں اتر رہی ہے، تو اپنے گھر میں بیٹھا رہے۔ اللہ رب العزت کا جو فیصلہ ہے وہ ہر حال میں نافذ ہو کے رہتا ہے۔ بہرحال شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کا عقد نکاح ہوا، اس کے بعد آپ کے اولاد میں اس کے بعد آپ کے چمن میں اولاد کی بہاریں آتی رہیں۔ اب میں بات کو سمجھ رہا ہوں، چند جھلکی 1-2 جھلکیاں اور دکھا کے میں آج کے لیکچر کو سمجھ رہا ہوں۔ انشاءاللہ اور 3 دن اس کے بعد بھی لیکچر ہوگا، کل بھی، پرسوں بھی، پھر اس کے بعد بھی، تو انشاءاللہ تعالی بقیہ اور کچھ خراج عقیدت خراج غلامی پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ اب آج کے لیے میں بات کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں اور چند جھلکیاں دکھا کر۔ تو ایک بات تو یہ کہ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد، دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ دنیا میں زیادہ دنوں کے لیے جلوہ فرما نہیں رہیں۔ ایک خیال آ سکتا ہے کسی کے دل میں کہ شہزادی کونین سلام اللہ علیہ نے پردہ فرما لیا دنیا سے، تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟
یہ اہل تشیع کی جانب سے، روافظ کی، ان کو اہل تشیع نہیں بولنا چاہیے، روافظ کی جانب سے، رافضیوں کی جانب سے غیر غلط باتیں بیان کی جاتی ہیں، العیاذ باللہ تعالی و معاذ اللہ رب العالمین۔ جیسا کہ میں نے ابھی شروع میں کہا آپ کے سامنے کہ صرف زنا کرنا ہی گناہ کبیرہ نہیں ہے، صرف شراب پینا ہی گناہ کبیرہ نہیں، جھوٹا الزام لگانا بھی گناہ کبیرہ ہے، اور الزام بھی کس پر؟ العیاذ باللہ تعالی ایسی معزز شخصیتوں پر کہ جن کی عظمت کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، جن کی عظمت کا شان کا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بزبان خود اعلان فرمایا ہو۔ شہزادی کونین سلام اللہ علیہ جب دنیا سے تشریف لے گئیں تو آپ کی عمر مبارک کچھ زیادہ نہیں تھی، تو پھر اچانک وصال مبارک کیسے ہو گیا؟ کسی کے ذہن میں بات آ سکتی ہے۔ تو ویسے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کاموں کے لیے اوقات مقرر ہوتے ہیں اور وقت مقررہ پر یہ معاملات انجام پا جاتے ہیں، یہ بات تو بالکل ظاہر سی بات ہے، لیکن پھر بھی ظاہری دنیا میں سبب کیا تھا کہ آپ دنیا سے تشریف لے گئیں؟ جیسا کہ ہم نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ ایک روایت کے مطابق آپ کی عمر مبارک 28 سال کی تھی، اور ایک روایت کے مطابق تو اور کم تھی، 28 سال کی بھی نہیں تھی، ایک روایت کے مطابق تو کم و بیش 22 سال کی عمر مبارک تھی۔ تو پھر آپ کا وصال مبارک ہوا تو کیوں ہوا؟ تو میں آپ کو سناتا ہوں کہ اس کا اصل سبب کیا تھا، اس کی اصل وجہ کیا تھی، وہ میں آپ کے سامنے وہ بات پیش کر رہا ہوں۔ بات دراصل یہ ہے، ابھی جتنے جھوٹے ڈرامے بازی کی باتیں ہیں اور جھوٹے گڑھے ہوئے افسانے ہیں، ان تمام چیزوں سے قطع نظر جو حقیقی بات ہے وہ آپ کے سامنے مرض کر رہا ہوں، جو بالکل صحیح بات ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدہ کائنات سے جو تعلق تھا، اور سیدہ کائنات کا سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق تھا، وہ دنیا میں عام طور پر باپ اور بیٹی میں جو ہوتا ہے ویسا تعلق نہیں تھا، اس سے بہت بڑھ کر کچھ نہایت و اعلیٰ ترین مرتبے کی کوئی چیز تھی جس کی ہم مثال بھی نہیں دے سکتے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدہ کائنات سے جو تعلق تھا، سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جب شہزادی کونین آپ کے پاس تشریف لاتی تو سرکار اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے، آپ کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جگہ آپ کو بٹھاتے اور آپ دوسری جگہ ہٹ کے بیٹھتے۔ کون؟ جو سید المرسلین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا خطاب آپ کو دیا کہ دنیا میں کسی باپ کی جانب سے بیٹی کو خطاب نہیں دیا جاتا، آپ نے ان کو اپنی ماں کا خطاب عطا فرمایا تھا، ام ابیہا۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ماں کہہ کے مخاطب کیا کرتے، یعنی مطلب یہ کہ وہ جو تعلق تھا الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ بس آپ یوں سمجھ لیجئے کہ دنیا جانتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو بہو اگر کوئی تصویر دنیا کے سامنے آئی تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ آپ یوں سمجھ لیجئے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کا ریزیبلنس، ماں باپ کی شباہت، شکل و شباہت اولاد میں آتی ہے، تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو بہو شبیہ کیسے بن گئے؟ تو بات دراصل یہ ہے کہ آپ کا چہرہ انور اپنی والدہ کے جیسا تھا، اور ان کا چہرہ اپنے والد مکرم سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا تھا۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مشابہت سیدہ کائنات کو تھی، چونکہ پردہ نشین تھیں، عام صحابہ دیکھ نہیں سکتے تھے، پردہ نشین تھیں، اور پردے میں حد درجہ آپ مبالغہ فرمایا کرتی تھیں۔ آپ کی پردہ نشینی کا حل یہ تھا، آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ آپ کے جنازے پر بھی کپڑا ڈال دیا جائے، آپ نے وصیت فرمائی تھی، تدفین مبارک کے وقت کپڑا پکڑا گیا تھا۔ عام طور پر ایسی باتیں دیکھنے میں آئی تھیں جس کی عام طور پہ ضرورت نہیں ہوتی، تو اس حد تک آپ پردہ نشین تھی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ سوائے چند عورتوں کے آپ کو کوئی نظر اٹھا کے دیکھ نہیں سکتا تھا، تو دنیا کو یہ بات معلوم نہیں ہوئی۔ اور آپ کے شہزادے ذی وقار سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شان یہ تھی کہ بچپن سے اپنے نانا جان کے ممبر پہ آ کے بیٹھتے تھے، اور وقت آنے پر آپ نے خلافت راشدہ حقہ قائم فرمائی، بلکہ خلافت راشدہ حقہ کی تکمیل آپ کی ذات گرامی پہ ہو گئی۔ تو اس اعتبار سے دنیا نے آپ کو دیکھا، اور خوب دیکھا، بہت خوب دیکھا، ظاہری طور پر بھی دیکھا، شکل و شباہت کے اعتبار سے بھی دیکھا، فیضان تقسیم کرتے ہوئے بھی دیکھا، اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے فیضان کے حوالے سے پھر گھوم پھر کر وہی بات میں آپ کے سامنے عرض کروں گا جو اتنی بڑی بات ہے کہ وہ ایک بات گویا تمام باتوں کا خلاصہ ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چوکھٹ سے سرفراز ہو رہی ہے، اور وہ فیضان براہ راست سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا فیضان ہے۔ تو بہرحال سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدہ کائنات سے جو تعلق تھا وہ غیر معمولی تھا۔ آپ جب سفر سے واپس ہوتے تو پہلے آپ کے گھر میں جاتے، غیر معمولی تعلق تھا۔ جو محبت تھی وہ عام طور پر جو باپ اور بیٹی میں جو محبتیں دیکھنے میں آتی ہیں
وہ محبت اس سے اور بہت اعلیٰ ترین درجے کی محبت تھی، غیر معمولی محبت تھی۔ یوں سمجھ لیجیے آپ کہ دنیا میں کسی باپ کو کسی بیٹی سے، کسی بیٹی کو کسی باپ سے ویسی محبت نہ ہوگی آج تک جیسی محبت شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کو اپنے والد سے تھی، اور آپ کے والد گرامی جیسی محبت آپ سے فرمایا کرتے تھے۔ اب یہ جو سبب ہوا سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کے دنیا سے تشریف لے جانے کا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو اس حد تک غیر معمولی تعلق تھا کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر آپ رہ نہیں سکتے تھیں۔ جب سرکار اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو عجیب و غریب قسم کے حالات دیکھنے میں آئے، اور سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کا یہ حال ہو گیا کہ آپ ہمیشہ غمگین رہنے لگیں۔ تدفین مبارک کے بعد روضہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دی، سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارکہ میں آپ تشریف لائیں، مزار اقدس کی مٹی کو اٹھا کر سونگھا، اور شعر آپ نے پڑھا تھا جو آج تک مشہور ہے، اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ جو احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کی مٹی سونگھ لے دنیا میں اس کو پھر کسی خوشبو کے سونگنے کی کوئی احتیاج ہی نہیں ہے، پھر اس کو دنیا میں کسی خوشبو کے سونگنے کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ جو خبر احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر مٹی کی خوشبو سونگھ لے، اس کے بعد آپ کا یہ حال ہو گیا کہ پھر کسی نے آپ کو ہنستے مسکراتے نہیں دیکھا، بس جدائی کا غم تھا کہ جو آپ کو اندر ہی اندر گھلاتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ یعنی مطلب یہ کہ ایک ایسا شوق ہوا اور ایسا صدمہ آپ نے لیا کہ گھلتے 6 مہینے میں اس صدمے نے آپ کو بھی پروردگار عالم کے حضور پہنچا کر آپ کے والد ماجد سے آپ کو ملاقات کا موقع فراہم کر دیا۔ مطلب یہ کہ فراق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اثر سے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ دنیا سے تشریف لے گئیں۔ صحیح بات تو یہی ہے اور یہی صحیح بات ہے۔ اب آپ کی ولادت مبارک کے بارے میں ہم نے عرض کیا، بچپن شریف نبوت کے سائے میں گزرا، یہ بات ہوئی۔ سید العرب، سید الاولیاء، امام الائمہ، مولا علی المرتضیٰ، مشکل کشا، شیر خدا، تاجدار حلب عطا کرم اللہ وجہہ الکریم سے آپ کے نکاح کی بات ہوئی اور ہجرت کی بھی بات ہوئی۔ اب اس کے بعد اب آئیے آخری جو بات ہے، اس کو ہم آج کے لیے اس بات پہ ختم کر تکمیل کو پہنچا رہے ہیں، آج کی گفتگو کو اس بات پہ تکمیل تک پہنچا رہے ہیں کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کا وصال مبارک ایک روایت کے مطابق 28 سال کی عمر میں، یا دیگر روایتوں کے مطابق اور کم عمر میں، رمضان المبارک کی 3 تاریخ کو سن 11 ہجری میں، جس سال سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا، اسی سال آپ نے پردہ فرما لیا۔ سبب کیا تھا؟ رافضیوں کی جھوٹی گڑی ہوئی باتیں قطعی طور پہ قابل قبول نہیں ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کا سبب یہ بنا کہ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق کے غم سے ایسی متاثر ہوئیں کہ پھر دنیا میں آپ زیادہ دن رہ نہیں سکیں۔ اب ایک بات یہاں پہ اور بھی باقی رہ جاتی ہے، اور قطعی طور پہ میں وہ بات چھیڑنا ہی نہیں چاہتا، وہ ہے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کے حق وراثت کا مسئلہ۔ ہماری اوقات ہی نہیں ہے کہ ایسی باتوں میں ہم دخل دیں۔ ہم کو نہ فدق کا واقعہ معلوم ہے، نہ خرطاس کا واقعہ معلوم ہے۔ ہم کو غوث اعظم دستگیر کی چوکھٹ کی خبر ہے، اور آپ نے ہم کو زبان بند رکھنے کا حکم دیا، اور آپ نے صدیق اکبر کی شان بیان فرمائی، فاروق اعظم کی شان بیان فرمائی۔ تو کوئی بھی ایسی بات جو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کی عظمت کی آڑ میں صدیق اکبر یا فاروق اعظم کے خلاف جا رہی ہے، قطعی طور پہ ہم ان باتوں کو کبھی تسلیم نہیں کر سکتے۔ ہم کو معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ واقعات کس طرح ہوئے، کس طرح وقوع پذیر ہوئے۔ ہم کو ایمان سلسلہ قادری عالیہ کے شجرے کی سند سے ملا، ہم حضور غوث پاک کو پہچانتے ہیں۔ ہم کو یہ معلوم ہے کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کے جو مقامات اور مراتب ہیں وہ بے مثل و بے مثال ہیں، اور ہم کو یہ معلوم ہے کہ صدیق اکبر ہوں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے نہایت چاہنے والے اور ان سے بہت محبت فرمانے والے تھے، اور بقیہ جو معاملات ہیں اس میں ہم کو دخل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آدمی کو بات کرنے سے پہلے اپنی اوقات کا خیال کرنا چاہیے۔ تو اس طرح وہ غیر ضروری باتیں کہ جس کی ہم اہلیت ہی نہیں پاتے، تو اس قسم کی باتوں کی طرف قطعی طور پہ ہم اس کا تذکرہ ہی نہیں کریں گے۔ بس ہم کو یہ معلوم ہے کہ سیدہ کائنات کی شان یہ ہے کہ آپ سیدۃ النساء العالمین ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم انور کا ٹکڑا ہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم کو یہ معلوم ہے کہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے رفیق، ایسے ساتھی، ایسے صحابی ہیں کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی میں نماز پڑھانے کے لیے، اپنے مصلے سے نماز پڑھانے کے لیے آپ ہی کو مقرر فرمایا تھا۔ اب اس سے بڑھ کر جو بدعقیدوں کی جانب سے
रवाफिज की जानिब से जो बेसरोपा बातें की जाती हैं, ख़तई तौर पर उन बातों का हमारे पास कोई लिहाज नहीं, कोई एतबार नहीं है। हमारे सरकार हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला ने अहले रवाफिज को मिसल यहूद व नसारा, यहूदियों के मिसल करार दिया है। आप फरमाते हैं कि ये यहूदियों के मिसल हैं, क्योंकि यहूदी जिस तरह किताबुल्लाह में तहरीफ़ करते हैं, इस तरह ये अहादीस रसूलुल्लाह में तहरीफ़ करते हैं। ये इनकी मिसाल यहूदियों के जैसी है। और हमको जो हुक्म है अहले बैत नबूवत के साथ उनके साए में कुरान को समझने का, अहादीस मुबारका को समझने का, दीन को समझने का, तो सन 470 हिजरी के बाद से अब ये पूरी बागडोर हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला संभाले हुए हैं। और आपने सिद्दीक़ अकबर की खूब अज़मत बयान फरमाई, फ़ारूक़ आज़म की खूब अज़मत बयान फरमाई, उस्मान गनी की खूब अज़मत बयान फरमाई। और इन खुलफ़ाए सलासा के अलावा सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के अदब की आपने तालीम दी, तो हम इसी पर कायम हैं। और गैर ज़रूरी बातें जो मैं ये जो आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, आपको तवज्जो दिला रहा हूँ कि राफ़िज़ियों की जानिब से अगर कोई बात आए तो ख़तई तौर पर उस बात को तस्लीम ना करें और ख़तई तौर पर आँख उठाकर भी उन बातों की तरफ ना देखें, क्योंकि झूठ है, इल्ज़ाम है। अगर उन बातों की तरफ तवज्जो की जाएगी तो नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक ऐसा साबित होता है कि मौला कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक एक बेबस आदमी थे, अल-इयाज़ु बिल्लाहि ताला, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जिनकी तलवार पे हर तलवार टूटी और कोई तलवार जिनकी तलवार को काट नहीं सकी। जुल्फ़िकार जिसके हाथ में हो, अगर वो मजबूर, बेबस और नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक बुज़दिल हो, तो फिर मुझे बताइए आपकी बहादुरी किस चीज़ का नाम है। ला, हम तो ये मानते हैं कि ला फ़ता इल्ला अली, ला सैफ़ा इल्ला जुल्फ़िकार, अली के सिवा कोई बहादुर नहीं और जुल्फ़िकार के सिवा कोई तलवार नहीं। तो अली के जैसे बहादुर के हाथ में जब जुल्फ़िकार के जैसी तलवार हो, तो हम ये कैसे तस्लीम करें कि बुज़दिली की वजह से आप खामोश रह गए, डर गए, खौफ खा गए। अज़ीज़ान मोहतरम, एक बात देखने में आती है कि मौला कायनात की औलाद में हम देखते हैं कि उनमें मसलियत पसंदी नहीं होती। मसलियत पसंदी, झूठ बोलना, यहाँ एक बोलना, वहाँ एक बोलना, इनको खुश करने इधर मुंडी हिलाना, उनको खुश करने उधर कुछ बोलना, ये एक बात तो मौला कायनात की औलाद में नहीं होती। तो मौला कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम में ये बात कैसे होगी? मौला कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम की औलाद में ऐसी बातिल के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने की सिफत होती तो मैदान करबला बर्पा ना हुआ होता। अज़ीज़ान मोहतरम, जिनका बेटा हुसैन के जैसा बहादुर हो, शहीद आज़म, जुर्रत व बहादुरी की मेराज इमाम हुसैन अला जद्दीही व अलैहि सलाम के वालिद गिरामी के बारे में हम ये कैसे तस्लीम करें? इस किस्म की बेसरोपा बातों पर भरोसा करते हुए कि नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक मौला कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम ने बुज़दिली से काम लिया, अपने अहले खाना की आपने हिफाजत, आप अपने अहले खाना की हिफाजत नहीं कर सके। नऊज़ु बिल्लाह, अल-इयाज़ु बिल्लाहि ताला, माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। 100,000 मरतबा हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पनाह में आते हैं राफ़िज़ियों के शर से। अज़ीज़ान मोहतरम, इस तरह की बेकार बातों में हमको ख़तई तौर पर दखल देने की ज़रूरत नहीं। अब रह गया मामला शहज़ादी कौनैन का, सलामुल्लाहि अलैहा का, तो अज़ीज़ान मोहतरम, वो तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अक़दस का टुकड़ा है। वो तो ऐसा बेमिसल बेमिसाल मामला है कि गोया हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अनवर का आप टुकड़ा हैं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनको अपने जिस्म पाक का टुकड़ा करार दिया, उस शख्सियत गिरामी का नाम शहज़ादी कौनैन सैयदतुना फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा है। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो गैर मामूली आपका ताल्लुक़ था, उस ताल्लुक़ की वजह से हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुदाई के सदमे को आप बर्दाश्त ना कर सकीं और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़िराक़ और आपकी जुदाई के असर से ऐसा गम आपने लिया कि 6 महीने के बाद फिर आप भी दुनिया से तशरीफ़ रखी। ये सही बात है। इसके अलावा जितनी बातें हैं सब झूठ के परिंदे हैं, राफ़िज़ियों के उस तरह के मंसूबे हैं जिस तरह के मंसूबे यहूद व नसारा तौरात में, इंजिल में किया करते हैं। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अब आखिरी बात यह रह जाती है कि सैयदा कायनात सलामुल्लाहि अलैहा का मज़ार मुबारक कहाँ है? बस ये आखिरी बात बोल के हम आज की गुफ्तगू समेट रहे हैं, आज की गुफ्तगू को तकमील तक पहुँचा रहे हैं कि आपका मज़ार मुबारक कहाँ है। ये बात तय है कि सैयदा कायनात सलामुल्लाहि अलैहा का मज़ार मुबारक मदीना मुनव्वरा है, वो शहर मदीना कि जिसका नाम सुनकर ईमान वालों के दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, और वो शहर मदीना कि जहाँ की मिट्टी से सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जसद खाकी तैयार किया गया था। सैयदा कायनात सलामुल्लाहि अलैहा के जिस्म पाक की तैयारी के लिए भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसी शहर मदीना का इंतखाब फरमाया था। यानी आदमी जहाँ की मिट्टी से पैदा होता है वहाँ की मिट्टी में जाता है। तो सैयदा कायनात सलामुल्लाहि अलैहा की जब आपका विसाल मुबारक हुआ तो उसके बाद आप मदीना मुनव्वरा में मदफून हुई। ये बात
मुत्तफ़क़ अलैह है। अब मदीना मुनव्वरा में आपका मज़ार मुबारक कहाँ है, तो इस ताल्लुक़ से है कि मशहूर क़ौल तो ये है कि जन्नतुल बक़ी में है। और जन्नतुल बक़ी में पहले तो खुब्बा अहले बैत था, अब तो खुब्बा नहीं है, लेकिन अहले बैत के जो मज़ारात हैं जहाँ आपके शहज़ादे, आपके मुअज़्ज़ज़ लाडले शहज़ादे सैयदना इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम, अपने भतीजे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, फिर उनके साहिबज़ादे इमाम बाक़िर, फिर उनके साहिबज़ादे इमाम जाफ़र सादिक़ के साथ जहाँ जलवा फरमा है, और जहाँ हज़रत अब्बास अम्मुर रसूल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मज़ार मुबारक है, तो वहीं अहले बैत के मज़ारात में से एक मज़ार मुबारक आपका है। एक रिवायत ये है, एक रिवायत ये है कि आपकी तदफीन मुबारक ख़ुद आपके घर में हुई, यानी अब जो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़े मुबारक है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा में तशरीफ़ ले गए, तो उसके पीछे सैयदतुना फ़ातिमतु ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा का घर था। और एक रिवायत ऐसी भी बताई जाती है वल्लाहु ताला आलमु बिस्सवाब कि आप अपने घर में दफन हुई। और बाद सूफिया का इस तरफ रुझान है, अगर इस रिवायत को लिया जाए तो इसका मतलब ये है कि आप अब फिलवक्त जो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अनवर की तरफ जो जालियाँ लगी हुई हैं, फिलवक्त जो जालियों का घेराव है वहीं पर आप मदफून हैं, या एक रिवायत के मुताबिक ये कि जन्नतुल बक़ी में आप मदफून हैं। बहरहाल आपकी तदफीन मुबारक मदीना मुनव्वरा की मुक़द्दस सरज़मीन में हुई। हाज़रीन मोहतरम, यकीन जानिए आपके लिए, हमारे लिए ये बहुत बड़े शरफ़ की, बड़े सआदत की बात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शहज़ादी कौनैन मख़दूम कायनात सलामुल्लाहि अलैहा की खिदमत बाबरकत में ग़ुलामी का इख़राज पेश करने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। सैयदा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा का नाम हमारी ज़बानों पर आ रहा है। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला इस पाक निस्बत के सदक़े में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको जहन्नम से रिहाई अता फ़रमाएगा इंशाअल्लाह ताला। सैयदा कायनात सलामुल्लाहि अलैहा की ये निस्बत और आपसे ये वाबस्तगी और आपसे ये अक़ीदत इंशाअल्लाह ताला हमारी नजात का ज़ामिन बनेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम आपको हमको फ़ातिमतुज़ ज़हरा के सदक़े में, फ़ातिमतुज़ ज़हरा की आल औलाद के सदक़े में जहन्नम से आज़ादी का परवाना नसीब फरमाए। वसल्लल्लाहु ताला वबारक वसल्लम अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही नबीयिनल मुस्तफ़ा व रसूलिनल मुर्तज़ा व हबीबिनल मुज्तबा मुहम्मद व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व सहाबतिहिल अकरमीन अजमईन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब आपके सामने सैयद ज़हीर क़ादरी साहब मनक़िबत पढ़े ना, शहज़ादी कौनैन बिन्तु रसूलिल्लाह मख़दूम कायनात सलामुल्लाहि अलैहा की शान अक़दस में मंज़ूम मुतरन्नम नज़रान अक़ीदत पेश करेंगे। इतनी देर में अगर बतौर हुसूल बरकत अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप कीजिए, और इंशाअल्लाह ताला बतौर हुसूल बरकत के अगर कुछ सवाल है तो उसका जवाब देकर इस महफ़िल को तकमील तक पहुँचाया जाएगा। तमाम नाज़रीन किराम, सामईन किराम, नोट फरमाएँ 4 डेज़ ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ के ज़िमन में आज की ये पहले दिन की नशिस्त थी जो आज मुनक़िद हुई, आज 18 जनवरी को। अब इसके बाद मज़ीद 3 दिन 19 जनवरी, 20 जनवरी, 21 जनवरी ये मुबारक नशिस्त मुनक़िद होती रहेगी। हम अपने नाज़रीन से, अपने सामईन से इल्तिमास करते हैं कि बक़िया 3 दिन तक भी रोज़ाना रात 10 बजे हमारी इस महफ़िल को ज्वाइन कीजिए। जिन जिन लोगों ने सलाम किया है उन सब के सलाम का हम बहैसियत मजमूई जवाब देते हैं। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिन जिन लोगों ने हमारे इस प्रोग्राम को शेयर किया है, लाइक किया है, कमेंट्स किए हैं और ज्वाइन किए हुए हैं, उन सब के लिए हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ को हैं कि परवरदिगार आलम हमको, आप तमाम को, हमारी नस्लों को फ़ातिमतुज़ ज़हरा की आल औलाद का सदक़ा नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मरतबा दुरूद पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीइना हबीबिना नबीना मौलाना मुहम्मद व वसल्लम। फ़ातिमा ज़हरा, फ़ातिमा ज़हरा, फ़ातिमा ज़हरा, फ़ातिमा ज़हरा, हमारी ज़िंदगी भी फ़ातिमा ज़हरा का सदका है, हमारी ज़िंदगी भी
فاطمہ زہرا کا صدقہ ہے ہماری بندگی بھی، فاطمہ زہرا کا صدقہ ہے، فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا۔ ملی ہے علم کی خیرات عالم کو اسی گھر سے، ملی ہے علم کی خیرات عالم کو اسی گھر سے، شعور و آگہی بھی فاطمہ زہرا کا صدقہ ہے، فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا۔ ملی ہے علم کی خیرات عالم کو اسی گھر سے، ملی ہے علم کی خیرات عالم کو اسی گھر سے، شعور و آگہی بھی فاطمہ زہرا کا صدقہ ہے، فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا۔ وہ جس کی کھڑکیاں کھلتی ہے صحنے شاہ جیلا میں، وہ جس کی کھڑکیاں کھلتی ہے صحنے شاہ جیلا میں، ہری میں لاؤبالی فاطمہ زہرا کا صدقہ ہے، فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا۔ بہاؤالدین خواجہ پھول ہیں ان کے گلستاں کے، بہاؤالدین خواجہ پھول ہیں ان کے گلستاں کے، یہ بوئے نقش بندی فاطمہ زہرا کا صدقہ ہے، فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا۔ سبحان اللہ۔ لگائے چار چاند ستاج میں زہرا کے بیٹے نے، لگائے چار چاند ستاج میں زہرا کے بیٹے نے، یہ چشتی سلسلہ بھی فاطمہ زہرا کا صدقہ ہے، فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا۔ انہی تک ہے یہ، انہی تک ہے نسب کا سلسلہ احمد رفاعی کا، انہی تک ہے نسب کا سلسلہ احمد رفاعی کا، رفاعی سلسلہ بھی فاطمہ زہرا کا صدقہ ہے، فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا۔
گھرانہ سیدہ زہرا کا ہے اشعار کا قبلہ، گھرانہ سیدہ زہرا کا ہے اشعار کا قبلہ، ہماری شاعری بھی فاطمہ زہرا کا صدقہ ہے، فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا۔ دو عالم میں تیری پہچان قائم جس سے ہے عارف، دو عالم میں تیری پہچان قائم جس سے ہے عارف، وہ رنگ قادری بھی فاطمہ زہرا کا صدقہ ہے، فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا۔ السلام علیکم۔ اب آج کا یہ لیکچر تکمیلی مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ ایک سوال ہمارے پاس ہے، اس کے جواب کے ساتھ آج کی اس مبارک مقدس محفل کو تکمیل تک پہنچایا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یا فاطمہ، یا علی، یا غوث ایسے ناموں کی ٹوپی پہننا کیسا ہے؟ سوال کا جواب یہ ہے کہ نام حضرت مولا کائنات کا ہو، سیدہ کائنات کا ہو، یا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہو، ان ناموں کا احترام بہرحال واجب ہے، اور ٹوپی پر اگر یہ نام لکھائے جاتے ہیں اور ایسی ٹوپی اگر پہنی جاتی ہے تو اس میں احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ ایسی ٹوپی پہن کر ہرگز بیت الخلاء کو نہ جائیں قطعی طور پہ، اور اس کے ساتھ خاص بات یہ بھی ہونی چاہیے کہ نام ایسی جگہ پر لکھا ہوا ہو، جیسا کہ عام طور پر اوپر لکھتے ہیں تو سجدے میں جب پیشانی زمین پر رکھی جاتی ہے تو جانماز پر چلنے پھرنے کے مقامات پر نام نہ آئے، خیر وہ تو عام طور پہ اوپر ہی لکھتے ہیں، تو بہرحال نام ایسی جگہ ہو۔ تو ایسی ٹوپی پہننے کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسی ٹوپی پہننا اس کے ناجائز ہونے کی تو کوئی وجہ نہیں ہے، ناجائز ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، اور جس چیز کی ممانعت کی کوئی دلیل نہ ہو تو فی نفسی ہی وہ جائز ہے، بلکہ اس طرح کے نام لکھ کر ٹوپی پر پہننا اس سے تو وابستگی ظاہر ہوتی ہے، اس کو ہم مستحب کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس طرح اہل بیت نبوت سے اپنی نسبت کا، اپنی وابستگی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو اس طرح کی ٹوپی پہننا جائز ہے، اس طرح کی ٹوپی پہنی جا سکتی ہے، لیکن ادب کا پورا لحاظ رکھا جائے۔ اور ایسی ٹوپیاں پہننے کے لیے ایک مشورہ ہم یہ بھی دیں گے کہ عام خاص اس طرح کی ٹوپیاں پہننے کی عادت نہ رکھیں، خاص موقعوں پر یہ اس طرح کی ٹوپیاں پہن سکتے ہیں، خاص محفلوں میں، خاص تقاریب میں، اور عام طور پر جو ہمیشہ جو ٹوپی سر پر رہتی ہے کھاتے وقت اور طہارت کو جاتے وقت، جو نارمل جو عموماً جو ٹوپی پہنی جاتی ہے، البتہ اس طرح اس کا استعمال نہیں ہونا چاہیے، ادب کا پورا لحاظ رکھتے ہوئے اس طرح کی ٹوپی پہنی جا سکتی ہے۔ اور یہ سوال غالباً اس لیے آیا ہوگا کہ عام طور پہ آپ جانتے ہوں گے کہ اس طرح خاص طور پر سوشل میڈیا پر ایک ہنگامہ برپا کیا گیا ہے کہ اس طرح کی ٹوپی پہننا یہ کیسے جائز ہے، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کیوں جائز نہیں ہے؟ اس کے ناجائز ہونے کی تو کوئی عام طور پہ وجہ قطعی طور پہ سمجھ میں نہیں آتی۔ ہاں ادب کا اگر کوئی لحاظ نہ رکھے تو بالکل غلط بات ہے، ادب کے لحاظ کے ساتھ البتہ یا علی، یا فاطمہ، یا غوث کی ٹوپی پہنی جا سکتی ہے۔ اور چونکہ آج کے دور میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہابیت، خارجیت اپنے پورے زور پر ہے، تو ایسے ماحول میں اس طرح کی ٹوپیاں پہننا انشاءاللہ باعث ثواب ہے، کیونکہ گویا یہ بھی اس طرح گویا آپ خاموش میسیج دے رہے ہیں اہل بیت پاک سے وابستگی کا۔ جیسا کہ ذکر علی منافق کو برداشت نہیں ہوتا، تو جس ٹوپی پر علی کا نام لکھا ہوا ہو وہ ٹوپی منافق کو کیسے برداشت ہوگی؟ حیدریم، ہمارا حال یہ ہے کہ حیدریم خلندرم مستم بندے مرتضیٰ علی ہستم پیشوائے تمام رندانم کے سگے کوئے شیر یزدانم من ندانم طواف بیت اللہ
گرد حیدر طواف می کردم، چوں علی پیر من زبردست است، من غلام علی زبردستم. تو یا علی یا فاطمہ یا غوث کے ناموں کی ٹوپی پہننا جائز ہے. واللہ تعالی عالم بالصواب. وصلی اللہ تعالی وبارک وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ نبینا المصطفیٰ ورسولنا المرتضی وحبیبنا المجتبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الہی بحق بنی فاطمہ کہ برخول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول. صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم وعلی وارث حالہ الغوث الأعظم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.